امام زمانہ بلند تک صلوات بارے دیگر مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے، ملت کے شہداء کے لیے، بانیان مجلس اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور مولانا سید محمد باقر زیدی علیہ مقاموں کے لیے، اور جو اس عشرہ مجالس میں مومنین شریک ہوتے رہے ہیں اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی شامل کیجیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بآواز بلند التماس سے دعا کی ہے آپ حضرات سے، جو مومن بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے کہ خداوند عالم ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بالخصوص جمال ابن جلال اور بہادر شاہ جو کہ کورونا کے مرض میں وہ اس وقت مبتلا ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے، اور ان کی صحت کاملہ کے لیے ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند بلند بھیج دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صدق عزیزان گرامی، عشرہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ سن 2006 سے شروع ہوا تھا اور اپنی منزلیں طے کرتے ہوئے الحمدللہ سن 2021 کا یہ 16واں سالانہ عشرہ امام زمانہ ہے، اور اس عشرے کی جو ہمارے بزرگان ہیں وہ جانتے ہیں، اور
ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب اور دیگر یہاں کے جو شعراء ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں، اور حسینیہ سجادیہ کی مسجد سے جو نمازی ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب پہلا سال تھا اس عشرے کا تو قبلہ و کعبہ مرحوم مغفور نے کہا اسے آپ باعتبار حب سمجھیں یا اسے آپ اشارہ سمجھیں یا اسے آپ حکم سمجھیں۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی جب آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ آپ نے اس عشرے کو شوال کے مہینے میں اور شوال کے 10 تاریخ سے کیوں اس کا انعقاد کیا؟ تو انہوں نے کہا اس کے اندر ایک خاصیت ہے اور اشارہ بھی یہی ہے کہ اس تاریخ سے اس کو شروع کیا جائے، اور وہ ایسی ایک تاریخ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سن 255 ہجری میں ہے، اور آپ 4 سال کی عمر مبارک میں غیبت صغریٰ میں چلے گئے، اور 69 سال کے بعد 69 ایئر کے بعد آپ غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ جب آپ غیبت کبریٰ میں تشریف لے گئے تو اس وقت تاریخ 10 شوال تھی اور سن 329 ہجری چل رہا تھا۔ تو اسی حوالے سے قبلہ نے 10 شوال ہی کا انتخاب کیا، اور مجالس الحمدللہ برپا ہو رہی ہیں، اور جو ہمارے گورنمنٹ کی SOPs ہے اس کے تحت یہ مجالس برپا ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ ایسا ذکر ہے جس ذکر کے لیے کسی بھی طرح سے اس ذکر کو انجام دیں اور اس ذکر کو برپا کریں۔ اس کا برپا کرنا تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی پروگرام ہوتا تھا لیکن حالات کی وجہ سے منسوخ ہو گیا ہوا۔ ابھی ایسے حالات ہو گئے، ابھی یہ واقعات ہو گئے، ایسا موسم آ گیا، آندھی آ گئی، طوفان ہو گیا، بارش آ گئی، اور اب یہ ذکر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو منسوخ کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ذکر منسوخ نہ ہو سکے اسی ذکر کا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بس اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ سماعت فرمائیں گے، اور جب تک چہروں کی شادابی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پڑھتے رہیں گے۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد۔ چونکہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس مودت کو ادا کرنا ہے اپنے اعمال کے قبول کروانے کے لیے۔ ابھی 10-15 دن پہلے ماہ رمضان گزارا ہے ہم نے، پورا مہینہ روزے رکھے، رات کو عبادت میں گزارا، اور باقی 11 مہینوں سے زیادہ اس مہینے کے اندر ہم نے عبادت کو انجام دیا، اور خاص ترین عبادت اس مہینے کی روزہ ہے۔ پوچھئے آپ روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے، 16, 17, 18 بعض جگہ پر اس سے بھی زیادہ گھنٹے کی ایک زحمت ہے، لیکن اس مشکل کام کا پوچھئے کہ ہم نے روزہ رکھا اور چاند نظر آیا، ہم نے عید منائی، لیکن جب ہم نے عید منائی تو پوچھئے کہ اب یہ جو ہم نے روزہ رکھا تھا اس کو قبول کیسے کروائیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔
بھئی جو زحمت اٹھائی ہے واجب کی وہ بہت زیادہ ہے، اور جس بنا پر روزے کو قبول ہونا ہے وہ ہے بھی مستحب اور اس کی قیمت بھی بہت تھوڑی ہے، مگر جب تک ادا نہیں کریں گے اس وقت تک روزہ قبول نہیں ہوگا، یعنی فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، بس میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، کہ ضروری ہے اپنی نمازوں کو قبول کرانے کے لیے، روزے کو قبول کرانے کے لیے، حج کو قبول کروانے کے لیے، زکوٰۃ اور فطرہ اور خیرات اور تمام عبادات کو قبول کروانے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اجر رسالت کو ادا کریں، اور اجر رسالت کا نام مودت اہل بیت ہے۔ یہ جو مجلس کا ایک پیغام تھا تو دل چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے آپ سے گفتگو کی جائے، اور جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اپنے موضوع پر، انبیاء ائمہ علیہ السلام کے ارمانوں کو زندگی بخشنے والا، ارمانوں کو زندگی بخشنے والا، یہ بہت اہم ترین موضوع ہے۔ اور اس کے لیے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ ہود، اور اس آیت کا نشان ہے 38، اور سورہ ہود مکی سورہ ہے، 52 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید کا موجودہ ترتیب کے لحاظ سے 11واں سورہ ہے۔ اس میں خدا نے فرمایا کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، کہ اے نوح آپ کشتی بنائیں، اے نوح آپ کشتی بنائیں، اور اس کشتی کو پہلی شرط یہ ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اس کشتی کو میرے سامنے بنائیں، بِأَعْيُنِنَا میرے سامنے بنائیں، وَوَحْيِنَا میری وحی کے مطابق بنائیں، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا میرے سامنے بنائیں اور میری وحی کے مطابق بنائیں۔ اور جب اس کشتی کو بنائیں، میرے سامنے بنائیں، میری وحی کے مطابق بنائیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو بنانا شروع کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 900 سال ہو چکی تھی۔ جب کشتی بنانے کا حکم ہوا تو آپ کی عمر مبارک 900 سال ہو چکی تھی۔ اس 900 سال میں جب آپ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 900 سال کے بعد اللہ نے نبی کو اور رسول کو عہدہ بھی دیا تو ایک بڑائی کا عہدہ دیا ہے، ایک بڑائی کا عہدہ دیا ہے، آج کے زبان میں کارپینٹر کا عہدہ دیا ہے کہ آپ کشتی کو بنائیں۔ اور جب بھی وہ وہاں سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے، اور دیکھ کر اس قوم کے جو سردار ہوتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور جب وہ مذاق اڑاتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، قال ان تسخروا منا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم نے جو ہمارا مذاق اڑانا ہے اڑا دو۔ دیکھیں یہ آیت میں نے اس لیے عنوان قرار دیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عید کا ہی کام ہے، یہ مناتے رہیں گے، اہل بیت کے ایام کو مناتے رہیں گے، ذکر کو مناتے رہیں گے، ان کی ولادت کو مناتے رہیں گے۔ ہم مسلسل متواتر وہ کام کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ بغیر کسی موسم کے اور بغیر کسی خوف کے اس کام کو کیے چلے جا رہے ہیں کہ ہم سے تو وعدہ ہی یہی ہے، اللہ نے تو ہمیں بھیجا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ ولایتی پیغام زمین تک
پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے رسول سے کیا کہا، یا ایھا الرسول بلغ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ میں ولایتی پیغام مومنین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر مودت اہل بیت کا یہ کام نہ کیا تو پھر آپ کرنے ہی کیا آئے تھے؟ تو جو چاہتا ہوں پھر آپ کرنے ہی کیا آئے تھے؟ ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہی اسی کام کے لیے ہے، ہم نے تو کرنا ہی یہی کام ہے۔ اگر یہ نہ کیا تو گویا ہم نے زندگی کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو اب وہ جو لوگ مذاق کرتے ہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی ان کا اپنا خیال ہے، اپنے خیال کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا، قال ان تسخروا منا، تم ہمارا مذاق اڑاؤ، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، لیکن تم ان قریب جان لو گے اس بات کو کہ مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم ان قریب جان لو گے اس بات کو کہ مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی مولانا نے ہمارے سامنے تو ہمارے مذاق اڑانے والوں کا کوئی انجام کی بات ہی نہیں بتائی کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ارے یہی تو ان کا انجام ہے، جو روکنا چاہتے تھے وہ مٹ گئے، جو مٹانا چاہتے تھے وہ آج بھی جاری ہے۔ یہی تو ایک معجزہ ہے، یہی تو ایک پیغام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ ہستیاں معصوم منصوص من اللہ، یعنی ان کے پاس جو عصمت ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے، وہ عصمت کسبی نہیں ہے کہ عبادت کر کے اس عصمت کو حاصل کیا ہو، ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ روح جو انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ میں ہے، فرشتوں میں ہے۔ اس روح کی دو قسمیں ہیں، جو فرشتوں میں روح ہے اسے کہا جاتا ہے کہ من امرہ، اللہ کی روح خاص ہے جو فرشتوں میں ہے، اور اس روح کے ذریعے سے ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہوا کو چلا دیتے ہیں، سورج کو لے آتے ہیں، غروب کے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں، رات کو لے آتے ہیں، دن کو پہنچا دیتے ہیں، اور بارش کو برسا دیتے ہیں، ماں کے شکم میں تصویر کشی کرتے ہیں۔ یہ ان کا کمال نہیں ہے، ان کے اندر چونکہ وہ روح ہے، میرا امر رکھی ہے، وہ اس روح کی قوت اور اس روح کی طاقت سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے ہدایت کا کام لینا تھا، اور ہادیان برحق کے اندر جو روح رکھی ہے اس کا درجہ فرشتوں کی روح سے آگے ہے۔ وہ جو چاہتا ہوں جو انبیاء میں، ائمہ خدا میں جو اللہ نے روح رکھی ہے اس کا درجہ ایک اور آگے درجہ ہے، اور اس کا درجہ کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے ان کے اندر خاص پاکیزہ روح قدس کو رکھا، خاص روح قدس کو رکھا، کس میں؟ انبیاء میں۔ اچھا، جو روح امر ربی ہے، فرشتوں کے اندر جو روح ہے، اب حاضرین کے سامنے بھی گفتگو ہو رہی ہے اور آنے یہ ناظرین کے سامنے بھی گفتگو جا رہی ہے، تو سب جو اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں ان سب کو متوجہ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک درود پڑھیں محمد اور آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں آپ۔ اب جن کے اندر امر ربی ہے وہ روح خاص ہے، فرشتوں کے اندر، ملائکہ کے اندر وہ روح خاص ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ وہ جو روح خاص تھی، نورانی روح تھی، کبھی کبھی ایک مصلحت کے تحت اس روح نے چاہا کہ ہم بشر کا لباس پہن لیں، اس روح نے چاہا، وہ مصلحت ہے کہ بشر کا لباس پہنے وہ روح، اور جب اس روح نے بشر کا لباس پہنا تو قرآن نے کہا وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور فرشتہ پہنچا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اور بشر کے لباس میں پہنچا تھا، نورانی لباس پہن لیا بشر کا۔ تو جو چاہتا ہوں ہے
مگر اس نے لباس پہن لیا ہے بشر کا. اب جب بشر کا لباس پہن لیا تو حضرت مریم سے کہا، جب حضرت مریم نے دیکھا یہ تو بشر کے لباس میں آیا ہے، تو فوراً اس بشری لباس پہننے والے نورانی فرشتے کو اپنی ڈیفینیشن پیش کرنی پڑی. کہا کہ میں بشر کے لباس میں آیا ہوں، انما انا رسول ربک، ورنہ میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، مگر میں تو فرشتہ ہوں. اور اسی طرح سے روح ہے، روح القدس ہے، یہ کبھی کبھی بشر کا لباس پہن لے تو اب وہ بشر نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اللہ نے پہلے سورہ آل عمران آیت کا نشان ہے 82. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. آیت بہت طویل ہے الاخر، اور اس آیت کے اندر اللہ نے کہا انبیاء علیہ السلام سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے رسول اس بات کو یاد کریں کہ جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، نبی سے نہیں، نبیوں سے وعدہ لیا تھا. اب جب میں نے ان سے وعدہ لیا تھا تو یہ وعدہ کہاں کا ہے؟ یہ وعدہ یہاں کا نہیں ہے، یہ وعدہ وہاں کا ہے. لفظ نبیین یعنی سارے نبیوں سے وعدہ لیا، اور جب سارے نبیوں سے وعدہ لیا، وعدہ وہاں کا ہے، تو اس وقت تمام روح القدس نے جو وہاں تھی بشر کا لباس پہنا نہیں تھا، چونکہ یہاں آئے ہی نہیں ہے، تقاضا ہی نہیں تھا کہ لباس پہنتے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میری محنت کو وصول کر رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سماعتوں کو خدا سلامت رکھے. ابھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں، لہذا بشر کے لباس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ایک دلیل یہ ملی کہ روح القدس لباس بشر نہیں پہنا تھا، تو ایک دلیل یہ ملی کہ بغیر لباس کے بھی روح القدس ہی رہتی ہے، اور اگر وہ لباس پہن لے تب بھی وہ روح القدس ہی رہے گی. اس کی حالت ویسے ہی نہیں بدلے گی جیسے فرشتے کی نہیں بدلی تھی. بس اب آپ یہاں تک لانا تھا اور یہاں تک آپ آ گئے. اب اس سے آگے بات شروع کر رہا ہوں اپنے موضوع کے اوپر. اور ایک بات بعض حضرات نے کہا دیکھیں آپ جو معصوم کہتے ہیں وہ معصوم کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کس بنیاد پر؟ چونکہ عصمت خاصہ ہے نبوت و رسالت کا. جب نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو گویا عصمت کا بھی دروازہ بند ہو گیا. تو آئیے ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور اس کا نام ہے قرآن مجید. قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کیا جواب دیتا ہے اس کے بارے میں. دیکھیں دلیل کو ضرور سنیں، اور ماننا نہ ماننا اور منوانا یہ بالکل ہمارے مکتب میں یہ ہے ہی نہیں کہ منوائیں. ہمارے مکتب کا اصول وہی ہے جو اللہ کے قرآن کا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. جب اس میں جبر نہیں تو اس میں بھی زبردستی نہیں ہے. محبت کی باتیں ہیں، محبت کے تذکرے ہیں، محبت سے ذکر کرتے ہیں، اور صاحبان محبت تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کو سماعت کرتے ہیں. تو یہ کوئی زبردستی کی تو بات ہی نہیں ہے. اچھا آج سے تقریباً کوئی 27-28 سال پہلے اللہ مفسر قرآن علامہ محسن سرایتی یہاں تشریف لائے تھے پاکستان کے اندر. اور جب وہ یہاں آئے تو اتفاق سے ان کا ایک پروگرام رکھا گیا کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی وہ پروگرام کرنے گئے. جب وہاں گئے تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، پی ایچ ڈی لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ سے انتہائی سمجھدار لوگ ہیں. جب کرایتی صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے، محسن کرایتی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، میں تہران یونیورسٹی میں بھی جاتا رہتا ہوں، وہاں بھی میرے لیکچر ہوتے رہتے ہیں، اور یہاں بھی اپنے لیکچر کو دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. انہوں نے کہا مسئلہ اور تو کوئی نہیں ہے، برادران میں سے ہیں اور مکتب اہل دیوبند سے ہیں. انہوں نے کہا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ میں حدیث سے بات نہیں کروں گا، روایت سے بات نہیں کروں گا، اور ہمارا جو مذہب اور مکتب ہے اس کی بنیاد قرآن پر ہے. اگر میں قرآن سے بات کروں تو پھر تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا.
انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم جس مکتب کے پیروکار ہیں وہ مکتب رسول خدا کی زندگی میں رسول خدا نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، رسول خدا نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا کہا ہے، اور رسول خدا نے مقام غدیر خم کے اندر سے لے کر ہر منزل پر، ہر مقام پر، مباہلہ تک ہر جگہ پر ان کو تعارف کرایا ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا انہوں نے جب کہا کہ دیکھیں باقی جتنے مکتب ہیں وہ رسول خدا کی رحلت کے 1 صدی 2 صدی کے بعد امام آئے، پھر وہ کتاب بنا، اور ہمارا فقہ چونکہ رسول خدا کے بعد اس آیت پر انحصار کرتا ہے کہ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہم نے کہا رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے تو اب اس نمونہ عمل پر ہم چلیں کیسے؟ جب زندگی ہی نمونہ عمل ہے تو عمل کرنے کے لیے تو پھر نمونے کی ضرورت ہے نا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کے، جب زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، جب نمونہ عمل ہے تو عمل کرنے کے لیے کسی آئیڈیل کی ضرورت ہے، کسی نمونے کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم نے کہا شریعت محمدی سے پوچھا کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے تو نمونہ کیا ہے جس پر ہم عمل کریں؟ تو شریعت محمدی نے کہا کہ نمونہ عمل وہی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا جس کا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے۔ جب بھی دین لینا ہو کسی اور سے نہ لینا، اپنے دور کے محمد سے لے لینا۔ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، اب یہ جو کہا گیا کہ عصمت خاصہ انبیاء ہے، تو آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ عصمت خاصہ انبیاء ہے تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کا انتخاب کیا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو طاہر و پاک و پاکیزہ رکھا ہے اور آپ کو معصومہ بنایا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ عصمت نبوت و رسالت کا خاصہ ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مریم معصومہ ہے۔ جب نبوت و رسالت کا خاصہ ہے تو جناب مریم نہ نبی ہے نہ رسول ہے مگر معصومہ۔ مولا سلامت رکھے، حضور بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے۔ کہا کہ عصمت خاصہ ہے، نبوت و رسالت ہے تو جناب مریم تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ تو آئیے پھر پوچھیں کہ بھئی یہ خاصہ ہے نبوت و رسالت ہے کیا؟ اس کے بارے میں حدیث میں بھی کوئی جملہ ہے؟ تو آئیے ارجح المطالب برادران اہل سنت کی کتاب، ینابیع المودت برادران اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ رسول خدا نے جب عصمت کا اعلان کیا اپنی عصمت کے ساتھ عصمت ائمہ کا جب اعلان کیا تو فرمایا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وتسعۃ ولد الحسین معصومون مطہرون۔ ینابیع المودت اور ارجح المطالب میں حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ انا میں معصوم ہوں، جناب علی معصوم ہے، میری دختر جناب فاطمہ الزہرا معصومہ ہے، اور ان کے علاوہ امام حسن معصوم ہے، امام حسین معصوم ہے، اور میرے بیٹے حسین کی نسل سے آنے والے 9 امام بھی معصوم ہیں۔ میرے بیٹے حسین کی نسل سے آنے والے 9 امام بھی معصوم ہیں۔ ایک اعلان کیا ان کی عصمت کا رسول خدا نے، اور ایک اعلان کیا یہ جو ہم حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث قصہ سب سے پہلے عرش پر پڑھی گئی، یہ سب سے پہلے اس حدیث کو برادران اہل سنت میں ان میں سے بہت سے لوگ اس کو سند کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث قصہ
صاحبان کسا کا جو ذکر ہے اس حدیث کے اندر، حدیث ذرا طولانی ہے مگر یہ صحیح حدیث ہے۔ سب سے پہلے اس کا ذکر کہاں کیا گیا؟ آسمانوں میں۔ اچھا جب آسمانوں میں اس کا ذکر کیا گیا تو یاد ہے کہ وہاں خدا نے کیا کہا؟ اعلموا یا ملائکۃ و یا سکان السماوات، کہا فرشتوں یہ سنو میرا اعلان اور میرے آسمانوں پہ رہنے والے، میں اس ذکر کو کر رہا ہوں، سنو۔ تو جب یہ اعلان کیا تھا کہ فرشتوں سنو، تو اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کیا کر رہے تھے؟ کوئی ذرا دیکھیے گا امام زمانہ علیہ السلام اس مجلس کے اندر اور فرامین امام زمانہ علیہ السلام دیکھیے گا کہ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور کسی کے سر پر اگر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، خدا کرے ہم اس قابل ہوں کہ ہمارے سر پر امام کا ہاتھ آ جائے، روحانی طور پر تو امام کے ہاتھ کا سایہ موجود ہے جبھی تو ہم موجود ہیں۔ کبھی کبھی مولا سلام۔ تو اب کیا کہا؟ فرشتوں سنو اس بات کو۔ کیا کر رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ جب اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اعلان کر دیا، اس وقت سے بتا رہے ہیں فرشتے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیرا ذکر بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو گویا جب فرشتوں سے کہا، توجہ چاہتا ہوں، جب وہ بولا فرشتوں سے کہا کہ سنو، تو گویا فرشتے حمد بھی کر رہے تھے، تسبیح بھی کر رہے تھے، ذکر بھی کر رہے تھے، عبادت بھی کر رہے تھے، مگر خدا نے فرمایا جو عبادت تم میری کر رہے ہو اسے تھوڑا موقوف کرو، اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ سنو، یہ عبادت کرو۔ وہ بھی عبادت ہے، وہ میرا ذکر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم یا ستار یا غفار، یہ بھی میرا ذکر ہے، مگر جن کی وجہ سے میں اس شامیانہ آسمان کو بنایا، فرش زمین کو بچھایا، میں نے جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کا ذکر سنو۔ اور اس ذکر کے اندر جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں عصمت کے متعلق، اور جو اس ذکر کے متعلق فرمایا کہ جب فرشتے نے پوچھا کون ہے چادر کے اندر، تو پورے موضوع کو میں مختصر کر کے ایک جملے کو میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب پوچھا کون ہے چادر کے اندر، تو یہ جملہ رسول خدا کا نہیں ہے، کسی راوی کا نہیں ہے، کسی محدث کا نہیں ہے، کسی حدیث بیان کرنے والے کا نہیں ہے، یہ جملہ پروردگار عالم کا ہے۔ پوچھنے والا فرشتہ تھا، جواب دینے والا فرشتے کا خالق مالک اللہ تھا۔ جب فرشتے نے پوچھا یا رب من تحت القصا، کون ہے اس کے اندر، تو جواب دینے والے مالک نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا۔ تو جواب دینے والے مالک دو جہاں نے کہا اس چادر کے اندر جناب سیدہ ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے بیٹے ہیں دو۔ عربی کے اندر ایک بیٹا ہو تو ابن، جیسے ہم کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ، ایک ہو تو ابن، اگر دو بیٹے ہوں تو ابنان۔ اور یہاں اللہ نے لفظ لگایا، توجہ چاہتا ہوں، عصمت تو دیکھیے، معصوم من اللہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 14 کے 14 معصوم منصوص من اللہ ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو عصمت کو دیکھیے کہ جب اللہ نے کہا اس چادر کے اندر جناب سیدہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، اور لفظ ابنان نہیں کہا، دو نہیں کہا، تسنیہ نہیں کہا، جمع کا لفظ بنون کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ بات مشیت ازدی میں طے ہو چکی تھی، اور اللہ نے قرآن میں کہا میرے رسول جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے 12 ویسے آپ کے تعداد نہیں۔
وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، جیسے ان کی تعداد 12 تھی، آپ کے جانشینوں کی تعداد بھی 12 ہوگی، چونکہ تعداد 12 تھی اور اللہ اگر لفظ بنون نہ لگاتا تو تعداد تو پوری ہو جاتی، یعنی امامت تو 12 تک جاتی، عصمت حسین پر رک جاتی، لفظ بنون لگا کر اللہ نے اعلان کر دیا جہاں تک امامت جائے گی عصمت بھی ساتھ ساتھ جائے گی۔ ایک بلند تر صلوات بھیج دے محمد۔ جہاں تک امامت جائے گی عصمت بھی ساتھ ساتھ جائے گی، اور جب عصمت ساتھ ساتھ جائے گی تو اب ان کی عصمت کا کیا کہنا، ان کی عصمت کا کیا کہنا کہ جو زمانے کے امام ہیں، جو زمانے کے امام ہیں، انبیاء ائمہ علیہ السلام کے ارمانوں کو زندگی بخشنے والے، وہ جو ہے ارمانوں کو زندگی بخشنے والے۔ اب آئیے انبیاء علیہ السلام کے ارمان کیا تھے، خواہش کیا تھی، تمنا کیا تھی؟ دیکھیے پروردگار عالم نے کہا کہ میں تمہیں عہدہ نبوت و رسالت دے کر ہادیان برحق بنا کر میں بھیج رہا ہوں دنیا میں، اور جب ہادیان برحق اس دنیا میں آئے تو کہا تمہارا کام یہ ہے کہ جا کر وہاں پر توحید کا نفاذ کریں، اور جو ہو، نہ کوئی بت پرست بنے، نہ کوئی گو پرست بنے، نہ چاند پرست بنے، نہ سورج پرست بنے، جو بھی میری مخلوق ہے اس کو توحید پرست بنے۔ یہ تمنا ہے پروردگار کہ آپ جائیں ہادیان برحق سے کہا کہ توحید کا نفاذ کریں، اور جب آئے اس دنیا کے اندر ہادیان برحق تو کہا کہیے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آدم صفی اللہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اب یہ جو پیغام چلتا رہا تو ہر نبی کی خواہش یہ رہی، ہر نبی کی خواہش یہ رہی کہ ہم اللہ کے دین کو اس دنیا پر نافذ کر دیں، اور یہ ان کا ارمان رہا۔ حضور پہنچ گئے اپنے عنوان پر، آرزو رہی، تمنا رہی، ہر پیغمبر کا ایک ارمان رہا کہ اس دنیا سے میں کامیاب لوٹوں، اور بے شک وہ کامیاب ہے۔ ہاں اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر ہمیں اپنے موضوع کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، بے شک کامیاب ہے۔ مگر جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا پروردگار ربنا اذللنا، پروردگار ان بتوں نے، یہ جو بت ہیں انہوں نے کثیرا من الناس، اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا، اذللنا کثیرا من الناس، اکثر کو گمراہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا وما آمن معه الا قلیل، ارمان دل میں رہ گیا، ارمانوں کو وہ زندگی بخشنے والا ہوتا۔ تو ارمان دل میں تھا، اور جب دل کا ارمان پورا نہیں ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار وما آمن معه الا قلیل، مجھ پر بہت کم ہی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تبلیغ کا اتنا لمبا عرصہ اور ایمان لانے والوں کی تعداد 40 تھی۔ ارمان تو لگتا ہے جب آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نتیجہ نہ ملے تو ارمان تو لگتا ہے، مگر اس کے لیے وہ جو روح القدس جن کو دے کر بھیجا ہے ان کی طبیعت اور ہے، ہماری طبیعت اور ہے۔ ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمیں نتیجہ نہ ملے، وہ شکر بجا لاتے ہیں اگر نتیجہ نہ ملے۔ آپ نے دیکھا سرکار ختمیہ مرتبہ کے 63 سالہ زندگی میں سے 40 سال کی زندگی
آپ نے بغیر اظہار نبوت کے گزاری، جب اظہار نبوت کے بغیر گزاری وہی کافر تھے، وہی مشرک تھے، وہی بت پرست تھے، اور وہی جو بعد میں دشمن بنے وہی دوست بنے ہوئے تھے۔ وہ رسول خدا کو کیا کہتے تھے؟ صادق ہیں رسول خدا، اگر ان میں سے کوئی فیصلہ کرنے والا ہے تو محمد ابن عبداللہ سے فیصلہ کروائیں گے، اس لیے کہ ان سے سچا کوئی نہیں۔ ہمارے پاس قیمتی ترین چیز ہے اور ہم مکہ چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں کچھ دن کے لیے، سفر میں ساتھ نہیں رکھ سکتے، امانتاً کس کے پاس رکھیں؟ کہا بڑے بڑے ابو تو یہاں موجود ہیں مگر جہالت کے ابو ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، بھائی کس کے پاس رکھے ہمارا؟ کہا یہ صادق بھی ہیں، فیصلہ ان سے کروائیں گے، یہ سچے ہیں، اور امانت ان کے پاس رکھوائیں گے، یہ امین بھی ہیں۔ مگر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو وہ جو صادق مان رہے تھے، امین مان رہے تھے، وہی پتھر مارنے لگے، وہی دشمن ہو گئے۔ تو جو کہ آپ نے وہی دشمن ہو گئے، تو آپ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دین کے کاموں کے اندر آپ جب آگے بڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ کے سامنے لوگ نہیں ہوتے، آپ کے سامنے خوشنودی خدا اور اہل بیت ہوتی ہے، اس میں دل بڑا کرنا پڑتا ہے، خوشنودی خدا اور اہل بیت۔ تو وہی لوگ دشمن بن گئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ارمان تھا یہ سارے ایمان لے آتے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ ایمان نہیں لائے، ان میں سے ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ ہلاک کر دے۔ اب حضرت مختصر جملہ پڑھ رہا ہوں اپنے موضوع پر قرآن مجید سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ چلے تھے اور دریائے نیل انہوں نے عبور کیا تھا، اور جب دریا پار کرا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے اوپر مشکل بنی ہوئی تھی، پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر کاٹ دے گا، آگے جائیں گے دریا میں ڈوب جائیں گے۔ تو جب دریا سے پار ہو گئے تو پار ہوتے انہوں نے ایک ایسی جگہ سے گزرے، اور سورہ الاعراف میں خدا اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے، آیت نمبر 137، 38، 39، 40، یہ ساری آیات اسی موضوع کے متعلق ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب وہ لوگ جن کو ابھی نجات دلائی تھی وہ ساتھ چل رہے ہیں، ابھی موت کے منہ سے نکلے ہیں، ابھی موت کے منہ سے نکلے، اب اس پیغمبر کے ارمان کو اور ان کی طبیعت کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ کیا ارمان ہوگا؟ تو کیا ارمان ہوگا اس پیغمبر کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ حضرت موسیٰ سے کہا قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ الہنا آلہہ، جیسے ان کے خدا ہیں ایسے ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دے۔ اللہ برابر ارمان تو دیکھیں پیغمبروں کے، ہادیان برحق دے، کتنے ارمان، ارمانوں کو زندگی بخشنے والا فقط ایک ہے، ارمانوں کو زندگی بخشنے والا فقط ایک ہے۔ کہا کہ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تم سے تو بڑا جاہل کوئی نہیں ہے کہ ابھی میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا اور اس یکتا خدا نے وہاں مصیبت سے نکال کے ہمیں یہاں لے کر آیا، تم پھر وہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے بھی برباد ہونا ہے، ان کے بتوں نے بھی برباد ہونا ہے، تم پھر اس کی دعا کر رہے ہو، تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ یہ ارمان ہے، اس کے ہر پیغمبر کے ارمان ہیں، ہر پیغمبر کا ارمان ہے، مگر ان ارمانوں کو زندگی بخشنے والا، ان ارمانوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اب آئیے میں آیت پڑھتا ہوں، ان ارمانوں کو پورا کرنے والا خدا کہہ رہا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اب خدا فرما رہا ہے وہ جو انبیاء اور ائمہ کے ارمانوں کو زندگی بخشنے والا ہے، اب خدا فرما رہا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میں انہیں حکومت دوں گا،
توجہ چاہتا ہوں. اگر یہاں پر 2-4 منٹ لے لوں مسائل تک جانے کے لیے تو میرا موضوع اپنے نتیجے تک پہنچ جائے گا. درود پڑھ لیں محمد اور آدم. تو اب خدا نے کہا کہ جنہیں میں حکومت دوں گا اور وہ ہادیان برحق ارمانوں کو زندہ کریں گے. اور حکومت کس کی دوں گا؟ لیستخلفنہم فی الارض. انہیں حکومت دوں گا. کیا مکے کی حکومت دوں گا؟ مدینہ کی حکومت دوں گا؟ حجاز کی حکومت دوں گا؟ یورپ کی حکومت دوں گا؟ برے صغیر کی دوں گا؟ نہیں خدا فرما رہا ہے جنہیں میں حکومت دوں گا ان کی حکومت ویسے ہی ہوگی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی. حضرت داؤد کی حکومت کیا تھی؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے سورۃ صاد کے اندر یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. میں نے حضرت داؤد کو پوری روئے زمین کی حکومت دی تھی. اور جو انبیاء کے ارمانوں کو زندہ کرنے والے ہیں انہیں بھی ایک خطے کی، ایک ملک کی، ایک علاقے کی حکومت نہیں دوں گا. انہیں بھی پورے روئے زمین کی حکومت دوں گا. فقط ان کی حکومت ہوگی. ان کی حکومت ہوگی. اچھا جب ان کی حکومت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جب ان کی حکومت ہوگی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اب وہ کام سب سے پہلے ہوگا جس کام کو ہادی برحق اس دنیا میں کرنے آئے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا پر نافذ کر دیں، مگر کہیں پر سامنے بت پرست آ گیا، کہیں پر مشرک آ گیا، کہیں پر کافر آ گیا، کہیں پر دشمن آ گیا، کہیں پر کیسا آ گیا، کہیں پر کیسا آ گیا. اللہ کے دین کو روئے زمین کا نظام نہ بننے دیا اس نے. تو اب اللہ نے کہا جسے حکومت دوں گا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اسے پورے کے پورے دین کو نافذ کر دوں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پر فلاں ملک کی آرمی ہے اور کنٹرول سنبھالے، فلاں ملک پر فلاں کی آرمی ہے کنٹرول. ارے خدا کے بندو تم تو دیکھ رہے ہو اس بات کو کہ جنہوں نے ایمان کو چھوڑا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، اپنے دین کو چھوڑا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی حالت کو کہ ان کی حالت کہاں کہاں کیسے کیسے ہو گئی. مگر ان کے مقابلے میں جو وسیلے کے قائل تھے، جو توسل کے قائل تھے، توجہ چاہتا ہوں، ان کے مقابلے میں جو وسیلے کے قائل تھے، جو توسل کے قائل تھے، نہ انہوں نے شام کو کسی کے ہاتھوں میں جانے دیا، نہ عراق کو جانے دیا، نہ لبنان. آپ ذرا توسل تو کر کے دیکھیں، والی زمانے سے توسل تو کر کے دیکھیں. مولا سلامت. تو ذرا توسل تو کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ کہاں تو 45 ملکوں کے فورسز کو بنایا جا رہا تھا. بھائی وہ فورسز کہاں گئی جب قبلہ اول پہ حملہ ہو رہا تھا؟ وہ کہاں؟ یعنی یہ جو قبلہ اول ہے فلسطین کے اندر قبلہ اول ہے، یہی قبلہ اول ہماری شناخت ہے، ہماری جان ہے. اس کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. سب سے پہلے ایک بت شکن مرد مجاہد نے اعلان کیا کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے طور پر منایا جائے. انہوں نے شعور دیا، انہوں نے شعور دیا. اب کیا کریں کہ شعور کے اندر بھی شین ہے اور عین ہے اور شیعہ کے اندر بھائی شعور ہوگا ہی وہی جہاں عین ہوگی. عین شیعہ میں بھی ہے، عین علی میں بھی ہے.
بشعور ہو گئی وہی جہاں پر اہل بیت ہوں گے، جہاں پر ان کا توسل ہوگا۔ تو اب میں وہ آخری بات مکمل کروں اور مسائل کی طرف آ جاؤں۔ تو اب اللہ نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہا کہ جنہیں میں روئے زمین کی حکومت دوں گا اور وہ ہادیان برحق ارمانوں کو زندہ کریں گے، اس وقت وہ یہ کریں گے کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر امن کو قائم کر دیں گے، خوف کا خاتمہ ہو جائے گا، لوٹ مار کا خاتمہ ہو جائے گا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو جو چاہتا ہوں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، تو وہ کس کا دور ہوگا؟ خدا کس کے دور کی بات کر رہا ہے؟ امام زمانہ کے دور کی بات کر رہا ہے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا مقام، جن کی عزت، جن کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اگر کام یہ کریں تو خدا نسبت اپنی طرف دے کر فخر کرتا ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ اگر جناب ابو طالب، جو چاہتا ہوں چار چاندے پڑھوں گا، جناب ابو طالب رسول خدا کی پرورش کریں تو کردار اتنا بلند ہے، عظمت اتنی بلند ہے۔ اللہ قرآن بنا کر کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ میں نے پالا تو ابو طالب نے ہے۔ اور مال جناب خدیجہ نے خرچ کیا، اللہ نے کہا عزت اتنی بلند ہے، عظمت اتنی بلند ہے، شان اتنی بلند ہے، ایثار اور وقار اتنا بلند ہے۔ اللہ نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے رسول آپ مفلس نے، ہم نے غنی کر دیا۔ مال خرچ کیا جناب خدیجہ نے، نسبت دی خدا نے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور اب تیسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں، کنکریاں پھینکی تھی کس نے؟ رسول خدا نے۔ اللہ نسبت اپنی طرف دے رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے رسول یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ ہاتھ اتنے بلند ہے، کردار اتنا بلند ہے، عظمت اتنی بلند ہے کہ خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا میرے رسول لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، میرے رسول میں نے بہت سی جگہ پر آپ کی مدد کی۔ تو کس منزل پر اللہ مدد کرنے کے لیے آیا؟ جنگ احد کے اندر، بدر کے اندر، خیبر کے اندر، خندق کے اندر مدد کرنے والا علی تھا۔ کردار اتنا بلند ہے، اللہ نے کہا میں نے کی۔ بس اب آخری جملہ، ہادیان میں برحق ارمانوں کو زندگی بخشنے والا۔ اب میرے رسول نے فرمایا کردار اتنا بلند ہے، عظمت اتنی بلند ہے، عزت اتنی بلند ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی، جو ظلم اور جور کا خاتمہ کر کے امن کرے گا۔ اللہ اسی کی طرف نسبت دے کر کہہ رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، یہ میرا بقیہ ہے جس کی نسبت میں دے رہا ہوں۔ تو چونکہ عزت اتنی بلند ہے، عظمت اتنی بلند ہے، کردار اتنا بلند ہے، وقار اتنا بلند ہے کہ خدا اپنی طرف نسبت دے کر فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے کیا۔ تو بس عزاداران سید الشہداء، کیونکہ یوسف زمانہ کا ذکر کر رہا تھا میں، دل چاہ رہا ہے کہ کربلا کی یوسف کا ذکر کرتا ہوں۔ اجرکم علی اجرکم علی، یہ یوسف زہرا ہے، وہ یوسف حسین ہے، اجرکم علی، وہ یوسف حسین ہے۔ جناب علی اکبر جنہیں میرے مولا حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، وہ جناب علی اکبر جب اس دنیا میں آئے تو رات بھر میرے مولا اٹھ کر علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جناب ام لیلا نے جناب علی اکبر کے جھولے پر سایہ دیکھا اور گھبرا کے اٹھی، کون ہے علی اکبر کے پاس آنے والا؟ حسین فرماتے ہیں ام لیلا میں ہوں، آہستہ بولو، میرے بیٹے کی نیند خراب نہ ہو، میرے بیٹے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ یا حسین
جن کی نیند میں خلل واقع ہونا بھی گوارا نہیں۔ اللہ جانے کربلا کے اندر راوی کہتا ہے کہ 3 مرحلے ایسے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ حسین کی روح جسم سے مفارقت کر جائے۔ کہا پہلا مرحلہ وہ تھا جب حسین نے علی اکبر کے سر پر اپنے نانا کا امامہ رکھا، وہ پہلا مرحلہ تھا۔ اور دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب جناب علی اکبر رخصت ہو کر سلام کر رہے تھے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ جناب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں خیمے کے، مگر خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا، اور جب کئی مرتبہ پردہ اٹھا کئی مرتبہ گرا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جوان؟ کہا علی اکبر ہے جو مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کبھی کوئی بیوی پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی بیوی پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی آل محمد کا بچہ پکڑ لیتا ہے۔ علی اکبر جب ہمیں نانا کی صورت یاد آتی ہے آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، اجلکم اللہ، ہم آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو کسی نے دامن کو کھینچا۔ اب آپ سمجھ گئے، یعنی اگر کوئی بڑا ہوتا تو ہاتھ کو پکڑتا، بازوں کو پکڑتا اور پشت پہ ہاتھ رکھتا۔ یہ جو دامن پکڑ رہا ہے پتہ ہے کون ہے؟ دامن کو پکڑا، آواز دی علی اکبر سکینہ کو بھی تو گلے سے لگاتے تھے۔ علی اکبر مجھے بھی الوداع کرتے، بہن کو الوداع کیا۔ عزادار جناب علی اکبر عقاب پر سوار ہوئے، جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس کا نام عقاب ہے، عقاب پر سوار ہوئے علی اکبر مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ پیچھے سے کسی کے ٹھوکر کھا کر گرنے کی آواز علی اکبر کے کانوں میں پہنچی۔ مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے گھوڑے کے پیچھے دوڑتا چلا رہا۔ کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر بابا آپ کیوں دوڑنے چلے آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا کاش تم آج میری منزل پر ہوتے، تمہارا جوان بیٹا ہوتا، تم سے مرنے کی اجازت مانگتا۔ علی اکبر میں دیکھ گیا تو مجھ سے کس طرح سے مرنے کی اجازت دیتے۔ علی اکبر نے کہا بابا میرے حق کی قسم واپس پلٹ جائیے۔ جب اپنے حق کی قسم دی تو میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا کہ علی اکبر مقتل میں بے شک جائے مگر چہرے کو میری طرف رکھنا، اجرکم اللہ، چہرے کو میری طرف رکھنا تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ آزادار علی اکبر میدان میں آئے، علی اکبر نے تلوار کو نیام سے نکالا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ ادھر میرے مولا فرماتے ہیں اے ام لیلا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، دعا کرو کہ خدا مجھے ایک مرتبہ اپنے بیٹے علی اکبر سے ملا دے۔ جناب لیلا نے آل محمد کے بچوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا، کہا بیٹا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ماں نے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے بیٹے علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ پیاس کا غلبہ ہوا، علی اکبر مقتل سے آئے، کہا بابا پیاس کی شدت سے دم گھٹ رہا ہے۔ عزادارو گرمی کا موسم ہے نا، گرمی کا موسم ہے نا، ہر تھوڑی دیر بعد پیاس لگ جاتی ہے، لیکن یہ یقین ہوتا ہے یہ کام کرنے مجلس ختم ہو جائے ابھی پیاس بھی ختم ہو جائے گی، ابھی پانی مل جائے گا۔ لیکن ہزاروں کربلا کے اندر 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، العطش العطش کی آوازیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر جب پلٹ کر آئے تو کہا بابا پیاس سے دم گھٹ رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں دو۔ اب جب زبان کو دیا تو علی اکبر نے زبان کو واپس کھینچ لیا، کہا بابا آپ کو اس سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اب سنیں گے جملہ حسین کیا کہتے ہیں؟ کہتے بیٹا جاؤ تمہارے دادا صاحب کی ایک
کوثر ہے، دادا تمہیں کوثر کے جام پلائیں گے۔ علی اکبر خدا حافظ۔ عزادار علی اکبر پلٹ کر آئے، علی اکبر نے دوبارہ پڑھ پڑھ کے حملے شروع کیے۔ ایک ملعون آگے بڑھا، علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری۔ علی اکبر نے کہا یا ابتاہ ادرکنی، بابا میری مدد کو آئیے۔ راوی کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا منظر، حسین کے ہاتھ کمر پہ تھے اور کہا اب دنیا بعدک الافا۔ علی اکبر تمہارے بابا کو نظر کچھ نہیں، اجرکم اللہ۔ علی اکبر تمہارے بابا کو بس آخری جملہ نظر کچھ نہیں آ رہا۔ عزادارو راوی کہتا ہے کبھی ہے علی کہہ کر حسین زمین پہ بیٹھ جاتے، کبھی یا علی کہہ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، چلنے لگتے۔ راوی کہتا ہے میں تعجب میں پڑ گیا، میں نے کہا خدا جانے نجف والے علی بابا کو یاد کر رہے ہیں یا بیٹے علی اکبر کو یاد کر رہے ہیں۔ علی اکبر کی لاش کے سرحانے پہنچے، کہا بابا میرے سینے میں بہت درد ہے، خدا کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا زخم نہ دکھائے، جوان بیٹے کی میت نہ دکھائے۔ ہاں عزادارو ہم نے یہ دیکھا، کئی موقع پر دیکھا، شہداء کے لاشوں کو دیکھا۔ خدا شہداء کی فیملیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کا بہترین اجر و ثواب انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ خدا ہمارے شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ ہاں عزادارو کہ جب کسی شہید کو دیکھا اور اس کے باپ کو دیکھا، باپ شہید کے لاشے پر آیا ہے اور شہید جوان ہے، تو ہم نے دیکھا باپ کو پکڑا ہوا تھا لوگوں نے اور سہارا دے کر باپ کی لاش پر لا رہے تھے اور بار بار پانی پیش کر رہے تھے۔ پہلے پانی پی لیجئے پھر بیٹے کے لاشے کو دیکھنا، ورنہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ میں نعرہ قربان کر دوں میرے مولا حسین کی قربان، یا امام زمان ادرکنی۔ ارے کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، برچھی کا پھل نکالا، اب جب لاش کو اٹھانا چاہا، عزاداروں کوئی قریب نہ تھا جو حسین کی مدد کرتا۔ ایک مرتبہ حسین نے خیمے کی طرف رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، جوان بیٹے کا لاشا، ارے بوڑھا بابا، ارے باپ کی مدد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد اور اہل بیت محمد ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ باری الہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، فردن فردن ہر ایک کے حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ باری الہ جو متمنی حج زیارات ہیں انہیں حج زیارات سے مشرف فرما۔ باری الہ تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد کا اس ذکر کے اندر جتنے مومنین اور مومنات شرکت کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ باری الہ اس ذکر میں جو ذکر کو رونق بخشنے والے ہیں، شعراء کرام ہیں، علماء کرام ہیں اور ماتمی ہیں، عزادار ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام گزار ہیں، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار سب کی محنت کو، اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ باری الہ بانیان مجالس بہادرین مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ باری الہ اس پودے کو جس شخصیت میں لگایا تھا وہ ہم میں موجود نہیں مگر ان کے کارنامہ ہے نمایاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پروردگارہ یہ اب جو پودا لگایا تھا وہ ایک تنا آور اور ثمر آور شجر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پروردگارہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ مومنین اور مومنات کو فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرما۔ باری الہ حاضرین میں کوئی بیمار ہے اور کسی جگہ پر کوئی زیر علاج ہے، کوئی مریض ہے، ان کو پروردگارہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
جمال ابن جلال کو صحت کلیہ اور شفاء کلیہ عطا فرما، بہادر شاہ کو صحت کامل عاجل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔